بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے خود کے ساتھ پیش آیا جب میرا دوست اور اس کی فیملی سیر کے لیے ہنزا گئے تھے۔ رات کا دوسرا پہر ہونے کو تھا۔ ہم ناران سے 12-13 گھنٹے کا سفر کر کے علی آباد پہنچے، جو کہ ہنزا کا ایک پرسکون اور پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے۔ چونکہ ہنزا کے لوگ صرف دن میں ہی کام کرتے ہیں اور وہاں سردی بھی انتہا کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت سناٹا اور وحشت پھیلی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ہمیں کمرہ تلاش کرنے میں کافی دشواری ہوئی۔ کافی پھرنے پر بھی ہمیں ہوٹل پسند نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہم ایک ریزورٹ کے باہر پہنچے، لیکن سب سو چکے تھے۔ ہم نے اونچی آوازیں دی تو ایک لڑکا آیا اور ہم نے کمرے دکھائے جو ہمیں پسند آ گئے۔ سما رکھنے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے ایسا احساس ہوا جیسے مجھے کوئی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے، لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پردے ٹھیک کیے اور باہر کھڑا ہو کے اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا تاکہ ہم کھانا لانے جا سکیں، اور اس دوران مجھے ایسا احساس ہوا جیسے کوئی بالکل میرے پاس کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر اچھی طرح دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم تصور کیا اور ہم کھانا لینے کریمہ آباد چلے گئے۔ واپس آ کر ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا، اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا سامان جہاں گیا تھا وہاں نہیں ہے۔ اس کی جگہ تبدیل کی جا چکی تھی اور سامان سلیقے سے رکھا ہوا ہے۔ یہ کام بیل بوائے کا ہو سکتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھٹکانے کی آواز آئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرے تو آواز آئے۔ البتہ میرے والی راہداری کے آخری والے کمرے کی بتیاں جل رہی تھیں اور باہر ایک جوتا پڑا تھا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا، کیونکہ بیل بوائے کے مطابق اس منظر پر صرف ہم ہی تھے۔ میں نے کافی دیر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، اور اچانک اس کی بتی بند ہو گئی۔ میں ڈرا اور وہاں سے تیز تیز اپنے کمرے طرف آنے لگا کہ اچانک میری نظر باہر باغ میں لگے ایک بڑے سینگوں والے مارخور کے سر پر پڑی، جس کا منہ میری طرف ہی تھا، اور اس اسلام میں نیچے سے ایک بلی آئی اور میری طرف دیکھتے ہی بہت تیزی کے ساتھ میرے پاس سے ہوتی ہوئی چھت پر بھاگ گئی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دوست کو بلایا اور آیت کرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جب میرے دوست آیا تو وہاں کوئی جوتے نہیں تھے۔ اس نے مجھے دھلاسا دیا اور بولا میں تمہارے کمرے میں لیٹ جاتا ہوں، جو میں نے مناسب نہیں سمجھا اور واپس بھیج دیا، اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے۔ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے مجھے کافی سکون آیا، لیکن ڈر بھی انتہا کا لگا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے رات گزاری اور صبح اٹھتے ہی بیل بوائے کو بلایا اور تفصیلاً سب کچھ پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ محض آپ کو وہم ہوگا۔ ہم جہاں کئی سال سے ہیں، ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ یا آنے والے مہمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ وہ ہمارا کمرہ چھوڑ جانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا، کیونکہ ان مہینوں میں سیاح بہت کم جاتے ہیں، اور جب میں نے سیمان کا پوچھا تو اس نے بولا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ تب میں نے اس کو اپنے کمرے میں جانے سے بالکل منع کر دیا، لیکن میں دروازہ کھٹکھٹانے اور بتیاں جلنے بجھنے والا معاملہ کیسے بھول سکتا تھا۔ خیر ہم نے دن گزارا اور رات کو پھر سے میں اپنے کمرے میں گیا تو میرے سامان پھر سلیقے سے رکھا ہوا تھا، جس پر مجھے غصہ بھی آیا اور حیرانی بھی ہوئی کہ میرے منع کرنے کے باوجود بیل بوائے میرے کمرے میں کیوں آیا۔ چونکہ رات ہو چکی تھی تو سوچا صبح پوچھوں گا۔ رات پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے دروازہ کھولا تو وہی سناٹا اور اسی کمرے کی بتیاں جل رہی تھی، جسے دیکھ کر میری سانس بند ہونے کو آ گئی اور خلق بالکل خشک ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، لیکن ایسا احساس ہوا کہ کوئی اندر آیا ہے۔ میں نے آیت کرسی اور کل پڑھنے شروع کر دیے اور بولا تم جو بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اسی ڈر سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر گزشتہ رات کی طرح مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے بالوں میں کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے۔ وہ رات مجھے میری آخری رات لگ رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بیل بوائے کو بلایا اور تھوڑا غصہ کیا کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ میرے کمرے میں کیوں گیا۔ اس نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کافی بضد تھا۔ تب اس نے بتایا کہ یہاں ایک روحانی مخلوق رہتی ہے جو اس کے مطابق اب اس زمین کی مالکن ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی اور نیک روح ہے، اور وہ بہت کم یہاں ہوتی ہے، اور سیاح ہونے کی وجہ سے ہم سے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ پھر ہم نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ چنانچہ ہنزا کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش طبیعت ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ مہمان نواز روح تھی جو آنے والے سیاحوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے وہ وہم بھی لگتا ہے
تو یہ تھی ناظرین محترم ہماری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روز نئی ویڈیو دیکھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔